اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو تربیت اولاد اور محبت اہل بیت۔ آج اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا نظر آتا ہے، اور یہ تربیت کیسی تھی جس نے علی کو علی کرم اللہ وجہ الکریم بنا دیا، فاتح خیبر بنا دیا، اور پھر ایک ایسی علامت بنا دی کہ حضور کی محبت ان کے وجود کا حصہ بن گئی۔ تو یہ تو ہے بات سرنامہ کلام کی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتلاتا چلوں کہ ہمارے ہمیشہ شرکاء ہوتے ہیں، بڑے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے بچے۔ دیکھیں یہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور پھر یہ ساتھ میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سوالات بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ شامل بھی رہیں گے گفتگو میں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضور نے کیسے فرمائی۔ حضور کے ساتھ بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت حاصل کرتے رہے، اور تربیت کیسے حاصل کی انہوں نے؟ حضور کو چلتے پھرتے دیکھا، حضور سے سچ بولنے کا سلیقہ سیکھا، معاشرے میں زندہ کیسے رہتے ہیں، زندگی کہتے کس کو ہیں، حضور سے سیکھا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خونی رشتہ تھا وہ تو اپنی جگہ پر، خونی رشتہ کس کو بولتے ہیں میں آسان اردو میں بتاؤں کہ یعنی خون کا رشتہ، یعنی چچا کا بیٹا ہونا، تایا کا بیٹا ہونا، ماموں کا بیٹا ہونا، خاندان کے کسی رشتے کے ذریعے، خون کے ذریعے جب رشتہ ہمارا قائم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خونی رشتہ، فیملی ریلیشن شپ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو زندگی کا حصہ تھا وہ ایسے گزرا کہ ایک وقت آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو دشمنوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت تنگ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں، یعنی مکے سے مدینے کی طرف چلے جائیں۔ ہجرت کا مطلب اپنا گھر چھوڑ دیں اور چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ نہیں کیا کرتے تھے، جو کچھ اللہ کہتا تھا آپ وہی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس عمل کو کیا کہا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ آپ خود کچھ نہیں کرتے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ وحی فرما دیتا ہے، جو کچھ اللہ کہہ دیتا ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو آپ جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب ترین بھائی حضرت علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی میں جا رہا ہوں، امانت کا مطلب جیسے پیسے، سونا، چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون لوگ رکھوایا کرتے تھے؟ آپ حیران ہوں گے، وہ لوگ رکھواتے تھے جو حضور کے مخالف تھے، جو حضور کے دشمن تھے، وہ رکھوایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی میں تو جا رہا ہوں مکے، اب ایسا کرو کہ یہ جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں نا یہ ان کو دے دینا، اور پھر دینے کے بعد میرے پاس آ جانا۔ اب حضور سے محبت کرتے تھے، کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرما دیا میں دے دوں گا اور دے کر آپ کے پاس آ جاؤں گا، کیونکہ میں آپ سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا، اس بستر پر اس رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے گئے۔ راستے میں آپ رکے بھی، اور جب آپ جا رہے تھے تو جاتے ہوئے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ چلے گئے۔ لیکن جاتے ہوئے کیا سبق سکھا کے گئے حضرت علی کو؟ کہ امانت اگر کسی کی ہے تو وہ امانت پہنچانی ہے کس کو؟ جس کی ہے اس کو۔ اور پھر حضرت علی کے ذریعے ایک اور بھی کہ دشمن چاروں طرف تھے نا، گھر کے چاروں طرف دشمن تھے، لیکن حضرت علی کتنے بہادر تھے، آرام سے بستر پر لیٹ گئے آپ، کیونکہ آپ کو یہ محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملی تھی کہ خوف نہیں کھانا کسی سے سوائے اللہ سے،
کسی سے ڈرنا نہیں ہے. کسی سے نہیں ڈرنا ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ سے. اور اللہ سے بھی ڈرا نہیں جاتا بیٹا, اللہ سے بھی پیار کیا جاتا ہے. تو ہم جب پیار کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بس ناراض نہ ہو ہم سے, اس لیے ہم اس سے پیار سے رہتے تاکہ اس کی کوئی جو حکم ہے اس کے خلاف نہ جائے. تو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر سو گئے, دشمن کچھ بھی نہیں کر سکا, آپ نے ساری امانتیں پہنچا دیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کوالٹیز تھیں وہ اتنی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ایک علاقہ تھا خیبر, میں مختصر بتا رہا ہوں, وہ خیبر کے اندر ایک بہت بڑا کیسل یا ایک بہت بڑا قلعہ تھا, وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو ضرور لازمی فتح کرے گا ہی کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا تھا کہ فتح کون کرے گا, فتح کون کرے گا. تو حضور کو معلوم تھا. اگلے دن سارے صحابی رات بھر سوچتے رہے پتہ نہیں کون ہوگا. سب جمع ہو گئے صبح, اور جب جمع ہو گئے تو جمع ہونے کے بعد سارے صحابی جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد کیا ہوا, اب ہر صحابی سوچ رہے ہیں کہ حضور ہم سے مخاطب ہوں گے, مجھے کہیں گے. لیکن حضور نے پوچھا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نہیں ہے. کہا بلاؤ علی کو جلدی. اب حضرت علی آ گئے تو ان کی آنکھ میں درد تھا, لال ہو رہی تھی آنکھ, پانی نکل رہا تھا آنکھوں سے. اس کو کہتے ہیں آشوب چشم, یعنی آنکھوں سے جلن ہونا, پانی نکلنا, جیسے ہوتا ہے الرجک ہو جاتی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ اپنا جو زبان سے لعاب دہن اس کو کہتے ہیں, زبان سے منہ سے ہلکا سا جو رطوبت گیلا پن یا لیکوڈ تھا نا حضور کے زبان کا, وہ آنکھوں میں لگایا. اللہ اکبر, حضرت علی ٹھیک ہو گئے, بالکل آنکھیں صحیح ہو گئی. وہ جو لال ہو رہی تھی آنکھیں, پانی گر رہا تھا, سب صحیح ہو گیا. اور پھر کیا کیا, جھنڈا دیا حضرت علی کے ہاتھ میں. حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. کس کو دیا جھنڈا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور دینے کے بعد کہا کہ علی یہ لو, اللہ اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور فتح کرو گے انشاءاللہ. تو یہ خیبر کی جگہ تھی, خیبر کا بہت بڑا, اس میں یہودی رہتے تھے, اور اس قلعے کے اندر کئی بڑے بڑے قبیلے کے لوگ آباد تھے, اور بڑا مضبوط قلعہ تھا. اور اونچے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر قلعے ہیں نا, لاہور کے اندر بھی ہے اور جگہوں پر بھی قلعے ہیں. تو بڑی بڑی دیواریں تھیں اور بہت بڑا دروازہ تھا. حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے, یہ تربیت تھی, یہ ایمان تھا, اس جو دیوار اور جو فتح نہیں ہو پا رہی تھی, قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا, دروازہ نہیں کھل رہا تھا, حضرت علی نے اللہ کی تائید سے, نبی کی دعا سے اس دروازے کو ہلایا اور اس دروازے کو اکھاڑ دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی فاتح خیبر ہے, فاتح خیبر. اور یہ آخری قلعہ تھا جو یہودیوں کا تھا, جس میں یہودی بڑے مضبوط طریقے سے جمے ہوئے تھے, اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جس میں یہودی رہا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی. حضرت علی نے قلعہ جو تھا اس کو فتح کر لیا اور مسلمان فاتح ہو گئے. الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی. حضرت علی کی جو بیوی تھی, آپ کو پتہ ہے وہ کون تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے نکاح فرمایا ان کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت علی کا. پھر ان سے 2 بیٹے ہوئے, ایک حضرت امام حسن اور ایک حضرت امام حسین. تو اس طرح سے حضرت علی کی ذات گرامی کی تربیت بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور اسی لیے ہم مولا علی کہتے ہیں, مشکل کشا کہتے ہیں, اور من کنت مولا فہذا علی مولا, حضور کی حدیث سے اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو آئیے اب کچھ سوالات ہو جائیں. میرا نام سعد ہے, اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیوں کریں؟ بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس لیے ہم لازمی طور پر کریں کہ ان سے حضور محبت فرمایا کرتے تھے, اور جس سے حضور محبت کرتے ہیں ان سے ہم بھی پیار کرتے ہیں. آئیے اب دوسرا سوال کی طرف چلتے ہیں. جی آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمار ہے. میرا آپ سے 2 سوال ہے. یہ خیبر کا جو قلعہ تھا یہ آج بھی واقع ہے, اور کہاں پر واقع ہے یہ؟ ہاں, یہ سوال جو ہے یہ مدینہ شریف
سے جب آپ نکلتے ہیں اوپری حصے میں، اب میں اگر اس کا پورا جغرافیہ سمجھاؤں تو بہت مشکل بات ہے، اتنا سمجھ لیجیے کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر جب آپ جاتے ہیں تو یہ سارے مقامات آپ کو ملتے ہیں. ان میں ایک مقام خیبر ہے. اگر اس کی تفصیلات دیکھنی ہے تو سیرت ابن ہشام پڑھ لیجئے اور اس کے اندر نقشہ بھی موجود ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ امانت لوٹانے کا جو کام سونپا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں سونپا؟ اس لیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت علی تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضرت علی کو چھوڑا ہی اس لیے تھا گھر میں کہ یہ گھر والے تھے، لہٰذا انہی کو ذمہ داری دی جائے گی کہ اب یہ امانتیں لوگوں کو دے کر پھر آنا. جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں تو پیچھے تم یہ کام کر لینا، تو اسی طرح سے یہ معاملہ بھی تھا. ہاں بھائی، اب آپ سے سوال ہوگا. میرا نام برکا خان ہے اور میرا سوال آپ سے کہ حضرت علی کون تھے؟ ماشاءاللہ بیٹا، اتنا پیارا سوال اتنی معصومیت سے آپ نے کیا ہے. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ایک صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے تھے، یعنی ان کی بیٹی کے دو بیٹے تھے، امام حسن امام حسین، ان کے والد تھے. لائیے اب سوال یہ بھی کریں گے. آپ کیا سوال کر رہے ہیں ذرا بتائیے مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کاشا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا حضور سے کیا رشتہ تھا؟ ہاں ماشاءاللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے اور حضرت علی کے بھی بیٹے تھے. اور اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ یعنی امام حسن اور امام حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، تو اولاد تھے وہ. اس طریقے سے وہ اولاد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی. بیٹا آپ بھی تو سوال کریں گی نا؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ہم نے یہ بات کی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج جو ہم نے بات چیت کی نا بیٹا، اس بات چیت سے کچھ بنیادی نتائج نکلنے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بہت پیار کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ حضرت علی نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے، یعنی امام حسن کی اور امام حسین کی تربیت کیسی ہوئی. کربلا کے اندر کوئی شکوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیٹوں نے نہیں کیا، ان بچوں نے نہیں کیا، جو گھرانہ پورا وہاں چلا گیا کربلا میں. حضرت امام حسن انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے بھی کبھی شکوہ نہیں کیا. تو ہمیں صبر اس گھرانے سے ملتا ہے. آپس میں پیار کیسے کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے حضرت علی. بستر پہ لیٹ گئے، کوئی خوف کوئی ڈر نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہمیں پیار کرنا ہے اللہ سے، اس کے نبی سے، تو پھر خوف ڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے جینا ہے اور اللہ ہی کے لیے مرنا ہے، یہی زندگی کا اصول ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ بیٹا آپ سے میں مخاطب ہوں. چلیے ماشاءاللہ آپ کا نام تو علی ہے نا؟ اچھا چلے، یہ بتائیں اب آپ کے ذہن میں کیا آ رہی ہے بات؟ نام رکھنے کی کوئی برکت ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. نام رکھنے پر اس لیے برکت ہوتی ہے کہ یہ پاکیزہ نام ہے اور یہ بلندی کا نام ہے، رتبے کا نام ہے، عزت کا نام ہے، وقار کا نام ہے. اور علی جو ہے نا بذات خود یہ بلند مرتبہ کیوں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی کا، ان سے پیار کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے گھر کا جو برکتی نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ، وہ علی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ علی بہادری ہے، شجاعت ہے اور پیار ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب ان ناموں کے ساتھ، ان برکت والے ذوات یعنی ذاتوں کے ساتھ پیار کا رشتہ ہمارا کیسے ہے کہ حضور نے جو فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وہ لے لیں اپنی زندگی میں، اور جس سے منع فرما دیا ہم اس سے رک جائیں. کیونکہ اہل بیت کی تربیت یہی ہے کہ حضور سے پیار ہی زندگی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.